أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان، آج کا موضوع ہمارا ہے نفس درمیان جنگ، یعنی نفس انسان ہے اور اس کے بابت، اس کے بارے میں انسان کے اندر جنگ بپا ہے. یہ اس کو ڈسکس کریں گے اور سائیکالوجی اور اسلام کی روح سے اس کو ذکر کریں گے کہ دین مبین اسلام نے انسان کو کہا ہے کہ تمہیں عمل کرنا ہے، اور نفس ہر عمل کی جڑ ہے. یعنی اگر نفس کو تربیت نہ کی، نفس کی تزکیہ نہ کی، تو پھر عمل باہر نہیں آئے گا، عمل زیبا باہر ظاہر نہیں ہوگا. بس اسی لیے ہمارے لیے مہم ہے یہ جاننا کہ انسان کے نفس کے اندر کچھ طوفان اٹھتے ہیں، اس کے نفس کے اندر متعدد لشکروں کی جنگ برسر پیکار رہتی ہے، اور اس جنگ میں نقصان انسان کا ہوتا ہے اور فائدہ بھی انسان کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ہر عمل کی جڑ نفس انسان ہے. تو پر نفس ہو گیا مہم. اس کے بابت انسان کی ارزش جو ہے وہ عمل سے پھوٹتی ہے. یعنی انسان کی اگر ہم قیمت دیکھنا چاہیں کہ یہ انسان کی ارزش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، تو اس کا نفس دیکھیں گے، اس کا عمل دیکھیں گے. اگر اس کا نفس اور اس کا عمل قیمت رکھتا ہے، ارزش رکھتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ انسان ہے با ارزش. مگر اگر اس کا عمل زیبا نہیں ہے، اس کا عمل مناسب نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی نہ نفس کی کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی اس شخص کی شخصیت کی کوئی قدر کی جاتی ہے. یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی شے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے روح کوئی اور شے ہے، کچھ اور ذات ہے، نفس کوئی اور شے ہے. یعنی دونوں ایک ہی مخلوق ہے، نفس اور روح. آسان الفاظوں میں بیان کریں تو بدن کی قید میں اگر ہو تو یہ نفس کہلاتا ہے، اور اگر بدن انسان سے باہر چلا جائے یا بدن جاندار سے باہر چلا جائے تو یہ کہلاتا ہے روح. یعنی جس طرح سے ہم عالم پیشین کو عالم ارواح کہتے ہیں، اس کو عالم ارواح بھی اسی دلیل کے سبب کہتے ہیں کہ وہاں پر ارواح ہیں، وہاں پر نفوس نہیں ہے. نفس کا تعلق انسان سے ہے. جب یہ روح انسان کے بدن میں آتی ہے تو پھر تصرف پیدا کرتی ہے انسان کے اعضاء و جوارح پر. یعنی یہ روح انسان کے بدن میں آ کے انسان کے کلام پر، انسان کی نگاہوں پر، اس کے ہاتھ پیر پر، اس کی شنوائی پر، اس کے دماغ کے مختلف حصوں پر، اس کے قلب کی حالتوں پر، سب پر تصرف قائم کرتی ہے. یہی نفس. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفس سے مطمئنہ اور نفس سے امارہ اور نفس سے ملہمہ اور راضیہ اور اس طرح کی متعدد نفس جو اسلامی متون میں اور قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. نفس کا مدعا، نفس کا موضوع، نفس کا ٹاپک بہت مہم ہے. یعنی اگر آپ سارے غیر ضروری کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور صرف اس بات پر توجہ دیں کہ نفس کی تزکیہ اور نفس کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ اصل کام نفس سے ہی شروع ہونا ہے. یہاں پر نفسانی حالات جو انسان پر بعض اوقات طاری ہوتے ہیں وہ بھی اسی جنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس جنگ کی ہم تشریح آگے جا کے بتائیں گے کہ یہ جنگ کس نوعیت کی ہوتی ہے، اس میں زخمی کون ہوتا ہے، اس میں مات کس کی ہوتی ہے، اور پھر یہ انسان کی عملی زندگی میں اور پھر یہ انسان کی اخلاقی زندگی میں کس طرح سے کردار ادا کرتی ہے. انسان اپنی نفس کو زیبا بناتا ہے. مومن اپنی زندگی سختیوں میں گزار کر اپنے نفس کو زیبا بناتا ہے، اپنے عمل کو زیبا کرتا ہے، اپنے نفس کی آرائش کرتا ہے، اس کی تزکیہ کرتا ہے، اس سے رذائل اخلاقی کو دور کرتا ہے، اس کے اندر صفات اخلاقی اور فضائل اخلاقی کو داخل کرتا ہے، اور پوری زندگی اس کام کو کرنے کے بعد اس نفس کا معاملہ کرنا چاہتا ہے خدا سے. اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتا ہے کہ خدایا میں نے تیری محبت میں نے تیرے احکام کی بجا آوری میں اس نفس کو میں نے خوبصورت بنایا ہے، اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں اور تجھے بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ کتنے کا خریدے گا تو خدا کہتا ہے کہ یہ مجھے نفس دے دو،
میں اس کا خریدار بنوں گا اور اس کے بدلے میں تمہیں قیمت دوں گا مرضات اللہ، یعنی قیمت دوں گا تمہیں، اپنی رضایت دے دوں گا تمہیں، یعنی تم سے راضی ہو جاؤں گا، اس کی قیمت ہے۔ بس اگر جہاں بھی انسان کو ضرورت پڑے کہ اپنے نفس کا معاملہ کرے تو اس سے کم قیمت پہ نہ بیچے، خدا کی رضا سے کم قیمت میں نفس کا سودا نہیں کریں۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ افراد نفس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب یہ نفس کو آزاد چھوڑتے ہیں تو پھر نفس کو دوبارہ مہار کرنا اور اس کے اوپر کنٹرول پیدا کرنا سخت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ متعدد ہم نے اپنے معاشرے میں افراد دیکھے ہیں اس طرح کے جو اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام کا ایک نورانی جملہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نفس کو مشغول نہ کیا تو پھر یہ نفس تمہیں اپنے اندر مشغول کر دے گی۔ یعنی بہت ہی گہرائی میں جا کے یہ ہمیں ہدایت دی ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اے انسان، اے مومن، اے ایمان لانے والوں، اگر تم لوگوں نے اس نفس کو، یہ اتنی امپورٹنس ہے اور اس کی اتنی ارزش ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم نے اس نفس کو کنٹرول نہ کیا اور اس نفس کو مشغول نہ کیا، مشغول کس میں؟ مشغول ممکن ہے آپ پڑھائی میں کر دیں، مشغول کسی ہدف میں کر دیں، مشغول کسی نیک کام میں کر دیں، مشغول عبادت کر دیں، اس کو مشغول فکر الہیہ کر دیں، ہر وقت نفس کو مشغول رکھیں، آزاد نہ چھوڑیں۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس نفس کو مشغول رکھنا ہے، اور اگر اسے آزاد چھوڑا اور اسے مشغول نہ کیا تو پھر کہانی ریورس ہو جائے گی۔ کہانی ریورس یہ ہوگی کہ یہ نفس انسان کے پورے وجود کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے، اور یہ ہم نے بارہا آج زندہ معاشرے میں ہم نے یہ مثالیں ہر جگہ دیکھی ہیں کہ ایک انسان نے جس نے نفس کو آزاد چھوڑا، پھر وہ حیات دنیا اور تجملات دنیا اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو گیا، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہاں پر انجام پایا؟ جہاں پر اس نے نفس کو اپنے آزاد چھوڑ دیا۔ جب بھی عزیزان انسان اپنے نفس کو آزاد کرے گا یا خود کو آزاد سمجھے گا ہر قانون سے کہ میں آزاد ہوں، مجھ پہ کوئی بھی قانون، نہ دنیاوی قانون یا الہی قانون، کوئی بھی قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے نفس کو بھی آزاد سمجھتا ہے۔ جب اپنے نفس کو آزاد کرے گا تو پھر نفس تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ نفس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کی پوری زندگی، نہ صرف انسان کی پوری زندگی، اپنے اطرافیان کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہی نفس کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے جا کے یہ حملے کیسے کرتا ہے، یہ نفس پر کس کا راج چلتا ہے اور کس کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمیں معاشرے میں پست اور گھٹیا لوگ نظر آتے ہیں، یعنی جن سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جاتی، کوئی بھی خیر کی امید ان سے نہیں رکھتا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑا، اور جب نفس کو آزاد چھوڑا تو پھر وہ سارے رذائل اخلاقی جو تھے، جتنی بھی ذلتیں تھیں اخلاق کی، انہوں نے اس کے نفس کو قبضہ کر لیا، انہوں نے اس کے نفس کو اغوا کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، اور اس گروپ بنانے کے بعد اب آپ ان کی شخصیتوں کو دیکھیں، نہ ہدف زندگی مناسب ہے، ذلت کی راہوں پر ہیں، شیطان سے دوستی کیے ہوئے ہیں، کوئی فضائل اخلاقی ان سے باہر نہیں آتا، کوئی ظاہر نہیں کرتا فضائل اخلاقی، شخصیتیں ان کی نامناسب ہیں، ذہنی طور پر یہ لوگ بیمار ہیں، اور ایسا معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یعنی کوئی ان کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی یہی کہ نفس انسان کا خراب ہو گیا، نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اور نفس کے تزکیہ نہ کرنے کی وجہ سے نفس ہو گیا خراب، اور جب نفس ہو گیا برباد تو پھر عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب جو عمل سرزد ہوگا وہ رذائل والا ہوگا، فضائل والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس برباد ہو گیا، شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو معاشرے کے پست افراد ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو جب آزاد چھوڑا ہے، اس کے بعد کوشش کرنے کی بھی ان کے پاس توفیق نہیں ہوتی کہ کوشش کریں کہ دوبارہ سے شروع کریں، کیونکہ ہمیشہ تزکیہ نفس اور تربیت کے مراحل رہتے ہیں، کم رنگ ہو جاتے ہیں مگر
باقی رہتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے آج یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ کون سے ایسے عوامل پیش آئے، کون سے ایسے حادثات پیش آئے جن کی وجوہات کی بنا پر اب یہ انسان معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے سے آ رہی ہے، کوئی مثبت کام ادا نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے گا، اپنی ہی جیسی گھٹیا اور پست سوچ اور افکار رکھنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، جبکہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس درس میں محال ہے کہ ہم سارے جوانب کو، اس لشکر اور اس جنگوں کی مقدار کو بیان کریں اور اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں۔ اس کو انشاءاللہ آگے آنے والے درسوں میں ہر ایک رذائل اخلاقی یا ہر ایک فضائل اخلاقی کو اسی جنگ کے نفس درمیان جنگ کے موضوع کے اندر بیان کریں گے، ولی مختصراً بیان کر دیتے ہیں کہ انسانی نفس کے اندر دو بڑے لشکروں کی ہمیشہ سے جنگ رہتی ہے۔ دو بڑے لشکر ہیں، اور ایک لشکر کا نام ہے عقل اور دوسرے لشکر کا نام ہے جہل، اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نورانی کے باب میں کہ حدیث جنود عقل و جہل، اس میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی میں 75 عقل کے لشکر ہیں اور 75 جہل کے لشکر ہیں، اور یہ نفس پر حملہ آور ہوتے ہیں، انسانی نفس پر، اور انسانی نفس پر حملہ آور ہونے کے بعد یہ آپس میں جنگ کرتے ہیں، یعنی نفس کے زیادہ تر حصے کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جیتے گا، جو بھی اس جنگ میں جیتے گا، یعنی جو انسانی صفات، جو بھی رذائل اخلاقی یا جو بھی فضائل اخلاقی اس نفس کی جنگ میں جیتے گی، نفس پر اس کا راج چلے گا، نفس اس کا فرمان لے گا، اور جب نفس اس کا فرمان لے گا تو پھر باقی ساری چیزیں، جیسے ہم نے بتایا کہ ہر عمل کی جڑ ہے نفس، بس نفس پر اگر کنٹرول آ گیا کسی صفت کا تو پھر اخلاقی چیزیں، بات کیسے کرنی ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کس چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا، پیروں سے کس مقام کی طرف چل کے جانا ہے، کس مقام کی طرف چل کے نہیں جانا، اور اس طرح کی چیزیں، حتی دماغی توازن اور دماغ کے اندر جو انسان کی تھاٹس آتی ہیں اور اس کے قلب کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی نفس ہے۔ بس نفس انسان کے اعضاء و جوارح اور پوری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ روح جب انسان کے بدن میں آتی ہے تو تصرف کرتی ہے، کام لیتی ہے اس سے، اور اسی کام کو لینا آگے چل کے انسان کی زندگی میں اور اس زندگی کے بعد اس کا جو حساب کتاب ہے اسی پر رہے گا، کیونکہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے، اور اس اختیار کو دینے کے بعد اس کو کہا ہے کہ یہ جنگ رہے گی، تم نے اپنے اختیار سے استفادہ کرنا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی صفت کو مات دو گے اور کس کی صفت کو پیروز کرو گے، یعنی کون سی صفت کامیاب ہوگی اور کون سی صفت شکست کھائے گی۔ بس انسانی نفس کے اندر یہ جو جنگ ہے دو بڑے لشکروں کی، یعنی رذائل اخلاقی کی فضائل اخلاقی سے جنگ ہے، یعنی خیر کی شر سے جنگ ہے، عفت کی بے حیائی سے جنگ ہے، عقل کے لشکر کی جہل سے جنگ ہے، یعنی انسان کے نرم دلی کی جنگ ہے کس سے؟ سخت دلی سے، نمازی کی جنگ ہے بے نمازی سے، ایمانی افکار کی جنگ ہے کفریہ افکار سے، اور اسی طرح مختلف عقیدے اور بہت سارے رذائل اور فضائل اخلاقی۔ یعنی آپ اگر اس 75 قسم کے لشکر جو عقل کے ہیں ان کا مطالعہ کریں اس حدیث جنود عقل و جہل کی روشنی میں، اور اس کے مد مقابل 75 جہل کے لشکر کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسان کی پوری زندگی اسی 75 قسم کی صفات میں پوشیدہ ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ انسان ایک فکر عمیق میں بعض اوقات چلا جاتا ہے حتی چند لحظے کے لیے، یا کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی برا کام انجام دینا چاہ رہا ہے، تو وہ چند لحظے کے لیے ڈیپ تھاٹس میں چلا جاتا ہے، ڈیپ تھنکنگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیپ تھنکنگ میں گیا ہے اور اس کے بعد اس کا رویہ بدل گیا، اس کے بعد اس سے غصہ آ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے تنہا چھوڑو، اس کے نفس کے اندر یہی جنگ برقرار ہے، یہی نفس درمیان جنگ ہے،
انسان اپنے رویے سے بتاتا ہے کہ مجھے اس وقت نہ چھیڑو، مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، میرے اندر نفس کی جنگ برقرار ہے۔ ممکن ہے وہ جنگ میں شکست کھا رہا ہو اور ممکن ہے وہ جنگ میں پیروز ہو رہا ہو، مگر اسے ایک تنہائی کی ضرورت ہے، حتی چند لحظات کے لیے اسے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو تنہائی نہیں ملتی تو پھر وہ غصہ طاری ہوتا ہے اس پہ، پھر وہ عصبانی ہوتا ہے اور اس پہ شدت طاری ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان غصے میں آ رہا ہے۔ وہ اس غصے کے پیچھے بعض اوقات یہ جنگ نفسانی کے عوامل پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب یہ انسان کی دو لشکر نفس پر حکمرانی کی کوشش کرتے ہیں، اور احادیث معصومین میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس لشکر کی جیت ہوگی نفس پر اس کا کنٹرول چلے گا، جس لشکر کی بھی جیت ہوگی۔ اگر عفت کے لشکر نے بے حیائی کے لشکر سے شکست کھا لی تو پھر کام تمام ہے، پھر یہ انسان پوری زندگی بے حیا رہے گا۔ یعنی اگر ہم یہ جو گھٹیا اور پس لوگوں کی ہم نے تذکرہ کیا کہ معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کرتے، کسی خیر کی ان سے توقع کوئی نہیں کرتا، اگر ان کے پیچھے عوامل ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ مرور زمان تھرو دا ٹائم گریجولی ان کی زندگی میں کچھ حادثات رونما ہوئے ہیں، اور ان حادثات کے رونما ہونے کے بعد ان کے نفس کے اندر جو جنگ تھی، جہل والے لشکر نے عقل کے سارے لشکروں کو شہید کر دیا۔ اب اس انسان کا نفس عقل کے لشکر کا قبرستان بنا ہوا ہے، ساری صفات اخلاقی جو تھیں اچھی مثبت، ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں نفس کے اندر۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اس انسان سے کوئی بھی اچھا عمل سرزد نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اچھا عمل نفس سے سرزد ہوگا، اور نفس پر کنٹرول ہے جہل کے لشکر کا۔ یہی جو عقل و جہل کا لشکر ہے، اس کے پیچھے عقل کے لشکر کس سے مدد لیتا ہے؟ عقل کا لشکر مدد لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، عقل کا لشکر مدد لیتا ہے قرآن سے، اس کی ہدایات سے، اس کی تعلیمات سے، عقل کا لشکر مدد لیتا ہے پیغمبر اکرم کی احادیث سے، عقل کا لشکر مدد لیتا ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے، اور عقل کا لشکر آج کے دور میں مدد طلب کرتا ہے امام زمان امام مہدی کی ذات سے۔ یعنی عقل کے لشکر کی اگر اس نے آمادگی ظاہر کرنی ہے تو پھر ان چیزوں سے مدد لے گا۔ اسے بھی ہر جنگ کا قانون یہ ہے عزیزان، نہ صرف نفسانی جنگ، دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس کا قانون یہ ہے کہ اگر نہیں مارا تو مار دیے جاؤ گے، یا اگر قتل نہیں کیا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ نفسانی جنگ میں بھی اسی طرح سے، اگر آپ نے ڈیفینڈ نہ کیا اور آپ نے حملہ نہ کیا شیطانی لشکروں کے مقابلے میں، جہل کے لشکروں کے مقابلے میں، تو پھر مار دیے جاؤ گے، تمہارے صفت کو مار دیا جائے گا، کیونکہ شیطانی لشکر ہیں جو جہل کے، وہ 24/7 لگے ہوئے ہیں کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیں، وہ 24/7 لگے ہوئے ہیں کہ انسان کی شخصیت کو خراب کر دیں، اس کے نفس پر کنٹرول حاصل کر کے اس کا زیبا عمل خراب کر دیں کہ یہ خدا کو اپنا نفس بیچنے کے قابل نہ رہے۔ بس اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا کہ عقل کے لشکر کی مدد ایسی چیزوں سے ہوتی ہے، اسی طرح شیطانی لشکر بھی ہیں، یعنی وہ جنود جہل، وہ جو لشکر ہے جہل کا 75 لشکر، وہ لیتے ہیں شیطان سے مدد، ان کے پیچھے طاقت شیطان کی، ابلیس کی۔ پس جب ابلیس اور خدائی لشکر کی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان کا نفس میدان جنگ بن جاتا ہے، اور اسی میدان جنگ میں انسان کے پاس اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس جنگ میں پیروز ہو جائے، کامیاب ہو جائے، یا شکست کھا لے۔ ہر جنگ کا قانون ہے کہ اسے مشق کرنی ہے، انسان کو مشق کرنی ہوتی ہے، اس کو اپنی آمادگی ظاہر کرنی پڑتی ہے، اپنی شمشیر کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اس شمشیر کو صیقل کرنا پڑتا ہے، ورنہ ابھی یہی جو ساری چیزیں ہیں یہ مادی طور پہ نہیں ہے مگر نفسانی طور پہ بھی ایسی ہے۔ انسان کو شمشیر چاہیے، اور شمشیر انسان کے ذہن میں نفس کی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان باللہ ہے، یہ شمشیر ہے۔
اب اس شمشیر کو اگر کند ہو گئی لڑ لڑ کے تو پھر اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے. اگر سیکل نہ کیا تو پھر وہ مد مقابل کی گردن نہیں اڑا سکتی، یعنی وہی مد مقابل جو شیطانی لشکر ہے. بعض اوقات انسان جب اس جنگ میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، جب اس جنگ میں پیروز ہونے کا، کامیاب ہونے کا نشہ اس کو لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے شیطانی لشکروں کو مات کرنا. اس کے لیے بہت راحت ہو جاتا ہے کہ بنا کسی فکر عمیق کے شیطانی صفت والی نفس کے لشکر کو اپنی زندگی سے ہٹا دے. یعنی جیسے ہی یہ دیکھتا ہے کہ ایک شیطانی تھاٹ، ایک شیطانی فکر، ایک شیطانی صفت میرے نفس پر دوبارہ آ رہی ہے کنٹرول کرنے، تو یہ بڑھ کر حملہ کرتا ہے اور اس رذائل اخلاقی والی صفت کو دو نیم کر دیتا ہے، اور یہی نعرہ لگاتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس نعرے کے ساتھ اتنی مہارت حاصل کرتا ہے اس جنگ پر، اپنے نفس پر، اور اسی کو بیان کیا ہے تزکیہ نفس میں. ابھی آپ نے سنے ہوئے تزکیہ نفس، ابھی آپ نے سنے ہوئے کلمات تربیت نفس. تزکیہ نفس اور تربیت نفس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس نفس کی جنگ میں پیروز ہونے کے. یعنی اگر آپ سے کوئی کہا جائے کہ تزکیہ نفس کرو، تو تزکیہ نفس آپ کو کرنا ہے، یعنی کیا؟ اپنے نفس کے اندر رذائل اخلاقی والی صفتوں کی گردنیں اڑانی ہے، اور اپنے اندر فضائل اخلاقی جو اسلام ناب محمدی نے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اپنی زندگیوں میں تجربہ کرنا ہے، اس کو اپنی نفس پر جگہ دینی ہے. ایک مقام پہ آ کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے نفس پر اب بہت مشکل سے شیطانی حملات اور بہت مشکل سے شیطانی صفتیں کنٹرول پیدا کر سکتی ہیں. یعنی انسان دم بساعت الرٹ ہے، فعال ہے، ایکٹیو ہے، اور جہاں پر بھی یہ غیر فعال ہوتا ہے وہاں پر دروازہ کھل جاتا ہے دوبارہ سے صفات شیطانی اور رذائل اخلاقی اس کے نفس پر کنٹرول کرتی ہیں انسان کے. بس یہاں پر اگر ہم ٹوٹل لبا لباب بیان کریں اس نفس درمیان جنگ کا، تو نفس درمیان جنگ ایسی ہے کہ نفس امارہ، کہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے نفس امارہ. نفس امارہ یعنی امارہ امر سے ہے. امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، حکم دینے کو. نفس امارۃ بالسوء یعنی برائی کا حکم دیتی ہے. کیا؟ نفس. اب یہاں پر کسی نے آج تک سوچا ہے کہ یہ نفس امارہ حکم کس کو دیتی ہے؟ سوچے ذرا کہ نفس امارہ ہے، امر کرتی ہے، تو نفس جب امارہ ہے، نفس امر کر رہی ہے، تو کس کو امر کر رہی ہے؟ انسان کو تو امر نہیں کر سکتی. انسان کا تو سارا دار و مدار ہی نفس پر ہے، انسان کے عمل کی جڑ ہی نفس ہے. بس یہ نفس امارہ امر کس کو کر رہی ہے برائی کا؟ بس یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جنود عقل و جہل، یعنی 75 لشکر ہیں جو امر کر رہے ہیں دوسرے نفس کے بخش کو، دوسرے نفس کے پارٹ کو، اور اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور حملہ کر کے اس پر تصرف قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اگر نفس امارہ کو روکا نہیں گیا اور نفس امارہ سے جنگ نہ کی گئی، تو پھر آہستہ آہستہ انسان کا پورا نفس نفس امارہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے. بس یہاں پر انسان اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہے کہ نفس امارہ کے اختیار کو اور اس کے تصرف کو حد عقل تک پہنچا دیا جائے. اور بعض اوقات انسان نفس امارہ کو، جس طرح سے انبیاء کرام کی ذات ہے، جس طرح معصومین کی ذات ہے، ان کے نفوس میں نفس امارہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پوری طرح سے نفس امارہ کو شکست دی جاتی ہے. یعنی ان کے بدنوں پر، ان کے نفوس پر نفس مطمئنہ کا راج ہوتا ہے. انبیاء کرام اور معصومین علیہ السلام، ان کے پاس نفس مطمئنہ ہوتی ہے، مگر یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کا سفر محال نہیں ہے. اسی طرح ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس علماء گزرے ہیں تاریخ میں جو کہ بہت زیادہ تزکیہ نفس میں اتنے آگے نکل گئے تھے کہ اب وہ نفس مطمئنہ کے مزاج بنے ہوئے تھے.
नफ्स अम्मारा उनके करीब नहीं जाती थी, कोई रज़ाइल अखलाकी उनसे सरजद नहीं होता था। बस यहाँ पर हमने ये समझा कि रज़ाइल अखलाकी वाली सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी से दूर हटाना है। रज़ाइल अखलाकी जब दूर हटेंगे तो फिर हमारा नफ्स हमारे बदन पर इख्तियार कायम करेगा। जब हमारा वो नफ्स अच्छा ज़ीबा वाला नफ्स हमारे बदन पर इख्तियार कायम करेगा तो फिर हम जो कलमात कहेंगे वो ज़ीबा, हम जो फ़िक्र करेंगे वो बेहतरीन, हम जो कलाम करेंगे वो खूबसूरत, हमारी निगाहों पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारे हाथ पैर पर हमारा कंट्रोल होगा। और फिर इसी तरह इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगा किस में? सख्ती है अजीज़ान। नफ्स दरमियान जंग का टॉपिक इतना नहीं है, इस पे ना कोई नारा लगेगा और ना कोई आपको चॉकलेट देगा। नफ्स दरमियान जंग का मौजू इतना मुहिम है कि शैतान ने अपना काम करके इसको हमारे माशरे से हटा दिया है कि अब नफ्स दरमियान जंग का मौजू हमारे लिए मुबहम हो गया है। नींद आती है हमें कि नफ्स का मौजू हमें नहीं चाहिए, हमें नारे लगाने हैं। अभी हमें रजब के और शाबान की हमें नारेबाजी गुजरी है, अभी रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान में शैतान हमें दूसरे कामों में पकोड़े समोसों में लगा के रखेगा। मगर जहाँ पर असली काम है करने वाला वो है फ़ालियत दिखाना। अपनी जब फ़ालियत दिखाएंगे, यानी इतने काम हैं इस नफ्स के अंदर करने वाले कि इंसान अपनी सारी फ़ालियत को छोड़ दे, अपनी जो वाजिब ज़िम्मेदारियां हैं खानवादे की वो अदा करने के बाद बाकी हिस्सा अगर नफ्स की तरफ तवज्जो में लगा दे तो भी कम है कि इस नफ्स को कंट्रोल में किया जाए। मगर हमने देखा है कि लोग इसको आज़ाद छोड़ देते हैं और अपने आप को बरी ज़िम्मा समझते हैं कि नफ्स तो हमारे कंट्रोल में है, हम जो कहते हैं वो हम कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो हमारा अमल है, जबकि ये गलत है, इश्तिबा है। इंसान के जहन में उठने वाले तूफ़ानों में एक तूफ़ान ये है कि इंसान अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर इंसान ज़लम तो नफ्सी के दर्जे पर पहुंच जाए तो ये आखिरी दर्जा होता है, यहाँ से यू टर्न शुरू होता है। अजीज़ान, हमेशा याद रखें कि अगर अभी तक आपने नफ्स पर कंट्रोल और नफ्स के रज़ाइल अखलाकी और फ़ज़ाइल अखलाकी, नफ्स के लश्कर, अक्ल के लश्कर, जहल के लश्कर, इनसे आशनाई नहीं थी, तो आज से आप ज़लम तो नफ्सी के यू टर्न से यू टर्न ले लें। ज़लम तो नफ्सी का यू टर्न जो है वो बहुत मुहिम है। यानी ये वो नुक्ता है जब इंसान कहता है कि मैंने इश्तिबा किया, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं वापस जा रहा हूँ खुदा की तरफ। जब तक इंसान ज़लम तो नफ्सी के यू टर्न से यू टर्न नहीं लेता तब तक वो इंसान माशरे में कोई मुस्बत काम करने के काबिल नहीं रहता। बस यहाँ पर आपको पहले यकीन होना चाहिए कि ख़राबी है। जब आपका यकीन होगा, जब आपका ईमान होगा कि ख़राबी मौजूद है, तब आप उसके लिए चाराजोई करेंगे। जिस तरह एक इंसान एक ज़िंदगी में गुजारता है, एक कमरे में, एक घर में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और वो गंदगी में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, ना उसे अपनी हाइजीन की कोई फ़िक्र रहती है, ना कोई घर की कोई हाइजीन की फ़िक्र रहती है, क्योंकि उसका ईमान नहीं है कि घर गंदा है, क्योंकि उसका ईमान नहीं है कि घर मैस बिखरा हुआ है हर जगह। जब उसका ईमान नहीं है तो उसे लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि मुमकिन है उसका नफ्स भी इतना गलीज़ और गंदा हो चुका हो क्योंकि उसको बाहर की गंदगी का भी एहसास नहीं हो रहा हो। और ये बाज़ औक़ात होता है, इंसान के रहन सहन से उसके जहन और उसके नफ्स तक रसाई हासिल की जाती है कि साइकोलॉजी और इस्लामिक साइकोलॉजी में बिलखुसूस अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक इंसान, इसके दिमाग में क्या अफकार हैं, क्या थॉट्स हैं, इसकी शख्सियत की सिफत कैसी है, इसके सोचने का अंदाज़ कैसा है, तो हम उसके रहन सहन और उसकी बातों से, उसके घर के हालात से, उसके किचन, उसके बाथरूम, उसके लिविंग रूम से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शख्स, इसके अंदर किस तरह की थॉट्स हैं। बस जब इंसान को ईमान आएगा कि मेरे नफ्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो उसके लिए चाराजोई करेगा। जब तक आपका ईमान ही नहीं आता कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब तक आप उसके बारे में चाराजोई करने से पीछे रहेंगे। बस ज़लम तो नफ्सी बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। ज़लम तो नफ्सी कहकर वापस आएँ,
اپنا ٹائم اسپینڈ کیجئے اس بارے میں۔ حدیث جنود عقل کہ سماعہ بن مہران سے نقل کی گئی ہے، امام جعفر صادق کی حدیث ہے۔ حتماً و حتماً اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہونا چاہیے، مگر انگلش میں تو ہوگا اور فارسی میں موجود ہے۔ اپنے ذوق رکھنے والے حضرات جو مومن ہیں، وہ جو ذوق رکھتے ہیں اس ٹاپک سے اور اپنے عمل سے اور نفس سے، جو مذہب جعفری کے ذمہ دار مسئولین ہیں، وہ علماء کرام سے تقاضا کریں، ان سے درخواست کریں کہ ہمیں حدیث جنود عقل و جہل کے اوپر توضیح دیں۔ یہ رمضان کے جو آ رہے ہیں ایام، ان رمضان کے ایام میں جنود عقل، رمضان کا مہینہ بہت زیادہ ظرفیت رکھتا ہے اپنے اندر کے اس نفس کو اور اس تزکیہ نفس اور تربیہ نفس کے ٹاپک کو انسان کی دل کے اندر اور اس کے شعور کے اندر حلول کرے۔ اس مہینے میں یہ خاصیت ہے، اس مہینے کی یہ برکات ہے۔ تقاضا کریں علماء کرام سے کہ ہمیں حدیث جنود عقل پر لیکچر دیں۔ ایک لیکچر سے کام نہیں بنے گا، 75 لیکچر دیں، 75، کیونکہ 75 لشکر ہیں عقل کے اور 75 لشکر ہیں جہل کے، تو 75 لیکچر میں ایک فضائل اخلاقی اور ایک رذائل اخلاقی، اور اس کے پھر آج معاشرے میں مصداق، یعنی 1 گھنٹے کا لیکچر بھی کم ہے اگر ایک فضائل اخلاقی اور ایک رذائل اخلاقی پر ڈسکس کریں اور اس کی وجوہات اور اس کے پیچھے جو عوامل پوشیدہ ہے اور ان عوامل کو کیسے ہم ہٹا سکتے ہیں، اور اس عوامل کے مصداق کون کون سے ہیں اور اس کے موانع اور ہرڈلز کون کون سے ہیں، ان ساری چیزوں پر 1 گھنٹہ بہت کم ہے، صرف ایک رذائل اخلاقی اور فضائل اخلاقی پر۔ تو علماء کرام سے تقاضا کریں، ریکویسٹ کریں کہ ہمیں نفس پر کنٹرول اور نفس پر جنگ اور نفس کا اختیار و تصرف کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہیں کہ میرا بچہ تزکیہ نفس ہو جائے، میرے بچے کی تربیت ہو جائے۔ یعنی یورپ کے آج اس معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرا بچہ قرآن کی تعلیمات حاصل کر لے، میرا بچہ قرآن حفظ کر لے، میرا بچہ منقبت پڑھ لے، میرا بچہ نوحہ اور مرثیے کا خوگر ہو جائے، اسے تربیت تو نہیں کہتے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک ایسا عامل ہے جو انسان کو اہل بیت کے نزدیک رکھتا ہے۔ اس پاک و مطہر فیملیز اور اس پاک و مطہر گھر اور اس فرش عزا اور اس جشن میلاد اور اس حدیث قضا کے ماحول سے نزدیک رکھتا ہے۔ یہ خود نعمت ہے، مگر ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ انسان جو کہ والدین ہیں، والدین یہ سمجھے کہ میرے بچے تزکیہ نفس ہو جائے ان کا، میرے بچے اچھے اسلامی بن جائیں، ان کے پر اسلامی لیبل چڑھ جائے، اور خود اپنے نفس کی تربیت سے ہاتھ اٹھا لیں، یا یہ سمجھیں کہ یہاں پر کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ان کا ایمان یہ ہو کہ ہم آل رائٹ ہے، سب کچھ اوکے ہے، بس ہمیں بچوں کی فکر ہے، ہمیں بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بچے والدین کو اپنا رول ماڈل، اپنا الگو بناتے ہیں۔ بچے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے، ان کے لیے ان کے والدین اگر الگو اور رول ماڈل بن گئے تو پھر وہ کنیکٹ رہیں گے۔ مگر اگر بچوں پہ سارا کام کیا اور والدین کام کاج میں لگے رہے، والدین دوسرے کاموں میں لگے رہے، تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے یا جوان ہو کے اس پر قائم رہے گا، کیونکہ اس کے پاس رول ماڈل اس کی عملی زندگی میں نہیں ہے۔ بس ہمیں پہلے مرحلے میں ضرورت ہے ماں باپ کو، والدین کو اپنا تزکیہ نفس اور اپنی تربیت نفس کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وراثت میں چھوڑنی ہے یہ صفات اخلاقی، وراثت میں چھوڑنی ہے یہ فضائل اخلاقی، اور اس جنگ پر مہارتیں، اس جنگ پر کیسے مہارت حاصل کی جاتی ہے، اپنے بچوں کو اس کے طریقے سکھانے ہیں۔ صرف بچوں کو طریقے نہیں سکھانے، خود اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ دیکھو میں نے ایک رذائل اخلاقی کی گردن اڑائی ہے فضائل اخلاقی کی مدد سے، اور اس کا مزاج ایسے ایسے ہے۔ جب اپنے بچوں کو اس طرح سے تعلیم دیں گے تو پھر بچے بڑے ہو کر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، نہ کہ غیر سنجیدہ کلمات اور غیر سنجیدہ شاعری کے نزدیک جائیں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.